دنیا میں کہیں بھی مومن میں درد ہوگا دوسرا مومن محسوس کرے گا، کیوں؟ جانتا ہے کہ اس پر یزیدیوں نے حملہ کیا ہے۔ کس نے حملہ کیا؟ ان کو یزیدی نہیں کہوں تو کیا کہوں بھائی؟ جو کہتے ہو یزید کو نہ کہو، یزید کے یزید وقت کو نہ کہو، یزید وقت، تو ان کو میں کیا نام دوں؟ آپ کوئی نام دے دو، میں وہ نام دے دوں بھائی۔ سیاست لے آتے فلاں لیتی ہے، پارا چنار والوں کی حمایت میں بات کرنا سیاست ہے؟ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ہے، کیونکہ یہی ہمارا دین ہے۔ دنیا میں کہیں مومنین پر ظلم ہو ہم بولیں سیاست ہے، میں کہتا ہوں ہے، کیونکہ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارا دین سیاست نہیں ہے، ہمارا دین سیاست کے گرد نہیں گھوم رہا، ہماری سیاست دین کے اندر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دین اس کے گرد نہیں گھوم رہا ہے، وہ ہماری سیاست کے اندر ہے۔ سیاست ہماری دین کے اندر ہے، ہم دین کے دائرے سے باہر نہیں جاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بالکل آسانی سے سمجھا رہے ہیں کہ کہیں بھی ظلم ہوگا ہم بولیں گے، اگر یہ سیاست ہے تو ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ کون بولے گا پھر ہم نہیں بولیں گے تو؟ پارا چنار والوں کے لیے، یہ کہیں بھی ہو، میں نے مثال دے دی آپ کو، کوئٹہ میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، کشمیر میں، کسی اور ملک میں ہو بھائی، کربلا میں دھماکے ہوتے تھے، آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ انصاف سے بتاؤ۔ جس کا دل میں درد نہیں ہوتا تھا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، میں تو اس کو شیعہ نہیں مانتا، کیونکہ تو فیصلہ ہے اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، معصومین کا فیصلہ ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک انگلی کو درد ہوگا تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، تو کہیں بھی کسی مومن کو تکلیف ہوگی دوسرا مومن محسوس کرے گا۔ یہ سیاست ہے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ سیاست ہے، کیونکہ یہی ہماری سیاست ہے، یہی ہماری سیاست ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم ظلم کے خلاف بولیں، مظلوم کی حمایت کریں۔ دعا کریں پروردگار عالم پارا چنار کے مومنین کو ہمیشہ کی طرح فتح و نصرت عطا فرمائے، انہیں دشمنوں پر غالب کر دے، اور یہ وقت کے یزیدوں کو فنار کرے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے پروردگار۔ اب یہ میں نے غلط دعا کی ہے، کیا نام دوں میں ان کو؟ آپ بتا دیے، کوئی نام آئے تو مجھے بتا دینا بھائی، کہ نہیں ان کو یزید نہ کہیں، آپ یہ کہیں۔ عجیب ہے بھائی، یہ عجیب منطق کہاں کی کوڑی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ دماغ خراب ہونے لگتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا نظریہ ٹھونسنا چاہتے ہیں؟ کیا باتیں لانا چاہتے ہو؟ خیر بہرحال وہاں کے لیے یار جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، بڑا مجھے بھی حوصلہ مل گیا۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ آئیے اب ہمیشہ کی جیسے آخری مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں فرش ازا پہ بیٹھے، میں آ کے یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بلندی پر بیٹھا ہوں، تو کوئی ایسا نہیں کہ مجھ میں کوئی سرخاب کے پر لگے، کیونکہ مجھے مجلس پڑھنا ہے تاکہ سب مجھے دیکھ لیں، اس لیے بلندی پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سارے سامعین ہمیں دیکھ لیں، اور ہم کسی خوش فہمی میں نہیں ہیں، یہ بس بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس کو فرش ازا کو بچھانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا۔ میرے بچے باہر کھڑے ہوئے نا، الغازی اسکاؤٹس والے کھڑے نا بھائی، وہ بھی آگے چھوڑ دیں کام، یہاں آگے مجلس میں بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ کی خاطر، چیکنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، گاڑیاں پارک کروائیں، سب کر رہے ہیں، یہ سب ان کا شامل۔ یہ ہمارے برادران آپ کی شدید گرمی میں، اب تو نہیں رہی شدید، 4 دن پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کیا حال تھا آپ کا بھی اور میرا بھی، اتنی شدید گرمی میں وہ ٹھنڈے پانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ٹھنڈے شربت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پھر یہاں کی انتظامیہ وہ پورا فیسیلیٹ کرتی ہے نا، سب مل کے گلدستہ سجتا ہے، پھر آپ آ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی آپ سے پہلے یہاں بہت سارے لوگ، یہ جو بیچارہ بھائی میرا بیٹھا ہے مائک لے کے میگرو، اس کا بھی ایک کام ہے نا، یہ سب اپنے اپنے کام، سب کے لیے دعا کریں پروردگار عالم اس کا بہترین اجر ان سب کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دعا کیا کریں۔ پھر وہ ہمارے باہر پولیس کے سپاہی ہوں یا پتہ نہیں رینجرز کے ہیں نہیں، وہ بھی جو بھی ہیں، سپاہیوں سے ہماری کبھی کوئی جھگڑا نہیں رہا، آپ ہمیشہ جانتے ہیں نا، ہم اوپر والوں سے وہ جو بھی ہو، یہ سپاہی ہی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں پروردگار عالم ان کو بھی دشمنوں سے امان میں رکھے۔ تو ظاہر ہے ان کی بھی جانیں ہتھیلی پر ہے نا بھائی، آپ کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے، تو میں انسان ہوں، مجھے معلوم ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کے بال بچے، ان کے ماں باپ بہن بھائی سب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ نظریاتی اختلاف جو ایک ہوتا ہے ہمارا حکمرانوں سے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سپاہی جو یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی ان کے ساتھ انتظامات میں تعاون کیا کرو، یہ ہمارے بھائی ہیں، پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی جو خلوص سے خدمت یہاں انجام دے رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، پروردگار عالم خصوصی اجر ان کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی خدمات کو قبول کرنے کے لیے، اور اپنے بھی ملنے تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے، سر بلندی کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔
अच्छा जनाब, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश मैंने ये की 8 दिन तक कि एक तसलसल कायम कर देंगे फ़िक़्ह जाफरिया कहाँ से शुरू हुई और कैसे चली है ना। हमने ये भी बताया कि फ़िक़्ह जाफरिया नाम हुआ छठे इमाम के ज़माने, है वही फ़िक़्ह इस्लामी, यानी मौला आरिफान के फतवे और छोटी छोटी किताब से जो आपने लिखा है वो सारे मैं आपको बता चुका, एक सिलसिले से लेकर आया मैंने बीच में, इसीलिए कोई ऐसा नहीं किया कि कहीं मुनक़ते हो गया हो कि 5वें छठे इमाम के दौर में अगर ज्यादा वक्त मिला तो 5वें छठे इमाम की मैंने आपको जहां तक इस मजलिस में यानी था मजलिस में अहाता किया जा सकता था वहां बताया। और मैं आपको लेकर आया याकूब कुलैनी तक है कि मासूमीन के करीब तरीन का दौर ना, गैबत सुगरा का करीब तरीन ज़माना, कुछ हिस्सा देखा हुआ कि ये वो थे कि पहले उसूल अरबा में जमा हुए, उसूल अरबा में वो 400 असल जो बराह रास्त लोगों ने इमाम से लिखी, जिस इमाम ने कहा उन्हें लिख लिया, इमाम ने कहा लिख लिया, वो असली नुस्खे, इसलिए उनको कहा जाता है असल। इन उसूल अरबा में को जमा किया तो बनी उसूल काफी, क्या बन गई? उसूल काफी, फुरूए काफी, रौज़तुल काफी, 3 हिस्सों में मुश्तमिल किताब बन गई जनाब। ये याकूब कुलैनी का कारनामा कि उसने 16,000 अहादीस को जमा कर लिया, ठीक है जनाब। फिर हमने बताया मन ला याज़ुर फ़क़ीह, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब तौज़ीहुल मसाइल की पहली शक्ल और सूरत सामने आ गई, पहली शक्ल और सूरत। मन ला याज़ुर फ़क़ीह का मतलब क्या था? कल बताया था आपको कि जिसके पास फ़क़ीह हाजिर ना हो, यानी हुजूर उसके सामने मौजूद ना हो, ये जहां फ़क़ीह मौजूद ना हो वो क्या करे शिया। देखिए कितनी फिक्र है उलमा को, वो कहा क्या होता है ये बता रहा हूं। तो फ़क़ीह किसे कहते हैं? अब आपको कितनी जरूरत होती है फ़क़ीह की हर मसले में भाई, जिंदगी के हर मसले में, कुछ नहीं, निकाह तलाक का मसला ले लीजिए आप, होता ही नहीं होता। आजकल ये मसले पेश आ रहे हैं, हमारे पास भी आते हैं, आप भी सुनते रहते होंगे। अच्छा फर्ज कीजिए कोई जुल्म करता है किसी बच्ची पर, हमारे यहां होता है ना ऐसा। अच्छा ये बात है कि मैं फर्ज कायम कर रहा हूं, कभी उल्टा भी होता है, कभी लड़का मजलूम होता है, कभी लड़की मजलूम होती है ना। मैं एक फर्ज कायम कर रहा हूं, कोई बच्ची पर जुल्म करे, अदालत से तलाक दे दी है, अब माँ अब्बा ने कहा बस ठीक है अब लटका दो इसको, शरी तलाक तो देनी नहीं अदालत। अब अदालत की तलाक का मतलब जानते हैं अब क्या हुआ? वो बेचारी वैसी दूसरी शादी तो कर ही नहीं सकती क्योंकि अदालत के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत उसको तलाक हो गई, लेकिन शरी हुई नहीं, शरी तलाक नहीं हुई, अब उसको लटकाया हुआ है, नहीं दे रहे तलाक, यानी ये सजा दे रहे कि अब इसको लटका के रखो। अच्छा अब आप इंसाफ से बताइए इसका कोई हल होना चाहिए या नहीं? अक्ल क्या कहती है, दिल क्या कहती है? कोई हल हो ना, कोई फिक्री हल होगा, कोई दीनी हल होगा तो कौन हल करेगा? ये वकील साहब तो अब नहीं कर रहे क्योंकि वकील साहब का तो अदालत में काम खत्म हो गया। मतलब डॉक्टर साहब ये मसला हल करेंगे नहीं, बड़ा डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, कौन करेगा? ENT स्पेशलिस्ट करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उड़ा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंजीनियर साहब करेंगे ये मसला हल, किसी सब्जेक्ट में कोई PhD हल करेगा, कौन करेगा? कोई ठेकेदार हल करेगा, कोई जमींदार हल करेगा, कोई कारखानेदार हल करेगा, कौन हल करेगा? नहीं हमारी कौम का बड़ा ही हल करेगा, करा ले फिर जाके हल उससे। नहीं, इसका मतलब कोई हल होगा ना, कौन हल करेगा? इस बच्ची पर जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को खत्म होना चाहिए ना, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए ना, उसको बीच में तो नहीं लटका के रखो कि लटका दिया बस, अदालत से तलाक दे दी बस, अब नहीं देंगे, जाओ सजा। मैं खुद ऐसे 2-4 केस देखे, मैंने कहा इंसान बनो, तुम लोग इंसान, तुम दे दी ना तलाक, नहीं रहना, खत्म करो, शरीर सीखे जारी करो, खत्म करो किस्सा। नहीं मतलब सजा देनी है उनको, लड़की वालों को, खुदा ना करे, खुदा ना करे। मैंने कहा कभी इधर होता कभी उधर, दोनों तरफ होता है मसला, कभी लड़के के साथ ज्यादती हो जाती, कभी लड़की के साथ हो जाती रहती। वो लड़के के साथ ज्यादती वाले केस भी मुझे मालूम है, बेचारा ख्वार कर दिया उसको। खैर छोड़े, जो मैं बात असल बताना चाह रहा हूं, हल होना चाहिए ना, कौन हल करे? कोई होना चाहिए ना जो इस मसले को हल करे। उसके लिए होता है फकीह। कौन होता है? फकीह, मुज्तहिद, जामे शराइत, जिसको ये इख्तियार है। जब ऐसे मसले आते हैं उसकी तरफ भेजा जाता है, क्या किया जाए, वो फिर बताता है हल। भेजो नोटिस, लड़कियों को बुलाओ, नोटिस जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, नहीं आ रहा। अब ये हक है इस हाकिम शरा को, इसलिए फकीह की जरूरत है। फकीह है हाकिम शरा, ये हाकिम शरा इख्तियार रखता है कि जुल्म नहीं होने देगा, ये खुद सीगे जारी करेगा, हो गई तलाक, लिख के देगा, जाओ। मुआशरे को जुल्म से बचाने के लिए जिस पर भी जुल्म हो रहा है, बेवा का हक खा रहा है, कौन? हाकिम शरा फैसला करेगा। यतीम का हक खा रहा है, हाकिम शरा फैसला करेगा। समझ में आ रही हो? लेकिन मुज्तहिद जामे शराइत हर नहीं गली में बैठा हुआ। जुल्म से बचाओ लोगों पर, कोई ऐसा ना हो किसी बेवा का प्लाट खा जाए, किसी यतीम के पैसे खा जाए, यतीम का माल हड़प कर जाए। उकलुस सुहब, जिसको कुरान में कहा, अंगारों से पेट भरते हैं अपना, यतीमों के माल पे नजर रखते हैं, बेवाओं के माल पे नजर रखते हैं, लावारिसों के माल पे नजर रखते हैं, झूठे वसीयतनामे बना के, इर्सनामे बना के सब। कौन हल करेगा ये मसले? ये होता है हाकिम शरा। इसलिए फकीह 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 को ये इख्तियार दिया जाता है।
ہے اس کے پاس اختیار، ائمہ کا دیا ہوا اختیار، کہ جب ایسا ہو معاشرے میں ظلم ہو تو ظلم کے خاتمے کو فقیہ کرتا ہے، حاکم شرع، فقیہ اس کو ختم، اس کا حکم آیا ختم، جاؤ عدالت کی ہوئی یا نہیں ہوئی ہم نے آزاد کر دیا، جاؤ بچی آزاد ہے، جاؤ بچی کی عدت پوری کرو، شادی کراؤ اس کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فقیہ کی ضرورت۔ تو من لا یحضر الفقیہ سوال کا جواب ہے۔ جب مومنین نے سوال کیا کہ بھئی ہمارے یہاں فقیہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ کسی اور شہر سے آئے تھے نا شیخ صدوق کے پاس، اور کہاں جائیں ہم؟ بار بار روز روز نہیں آ سکتے آپ کے پاس قبلہ۔ یہی اسی لیے معصومین نے شاگردوں کو تیار کیا تھا، بتایا میں نے آپ کو کہ اپنے سامنے ہی شاگردوں کو بھیج دیا تھا عالم اسلام میں، جاؤ لوگوں کے مسئلے حل کرو، لوگوں کی سرپرستی کرو، اور سب سے بڑھ کر مومنین کے بچوں کو علم دو، تعلیم دو، ہر جگہ مکتب کھلوا دیے، پڑھاؤ پڑھاؤ ان کو، جاہل نہ رہ جائیں، جہالت کے پیچھے نہ دوڑنا، خود رہ گئے ہو تو بچوں کو تو جاہل نہ رکھو، بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، بچوں کو پڑھاؤ۔ دنیا میں وہی قوم سروائیو کرتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتی ہے بھائی، جاہل نہیں چاہیے معاشرے کو۔ اب تمہیں بتاؤں فقیہ کون؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو ہر شعبے پہ نظر رکھتا ہے۔ آج فقہا کا فتویٰ بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آئی ٹی میں بھیجو، یہاں بھیجو، وہاں بھیجو، سائنسدان بناؤ۔ فقہا کے فتوے کی جاؤ اپنے بچوں کو یہ بناؤ، اور صرف فتوے نہیں دے رہے، خود عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ فقیہ اگر اس جمہوری اسلامی میں جب انقلاب آیا ہے، پوری جمہوری اسلامی میں ایک میڈیکل کالج تھا شیراز میں، چیک کر لینا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پورے ایران میں ایک میڈیکل کالج تھا شیراز میں۔ اب کتنے گن بھی نہیں سکتے ہم، کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیاں، کتنے انجینئرنگ کالج، کتنی یونیورسٹیاں جگہ جگہ، ورنہ ایک یونیورسٹی تہران، ایک اصفہان چھوٹی سی، ایک شیراز، ختم قصہ۔ تبریز میں چھوٹی تھی، وہ نام یونیورسٹی کا تھا، پڑھائی نہیں ہوتی تھی، ڈگری لے جاؤ، جیسے انگریز عربوں کو نہیں دے دیتے ہیں پی ایچ ڈی، بھائی پڑھانا ہے ان کو، وہ چاہتے کہ پڑھے ہی نہیں، ان کو ویسے ہی دیتے تھے آنرری ڈگری، جا بھائی تو پی ایچ ڈی ہو گیا، جا جان چھوڑ، وہ خوش ہو جاتا ہے میں پی ایچ ڈی ہو گیا، میں دکتر ہو گیا، دکتر کچھ نہیں ہوا، دکتروں میں کہاں پڑھائی، آپ کو معلوم نا کیا پڑھائی عربوں کی، دیکھ لو عربوں کا کیا حال ہے۔ وہ حال تھا یہاں کہ عیاشی کرو، جو کرنا ہے کرو، پڑھائی لکھائی نہیں۔ اب کیا حال ہے؟ اب کہاں تک ترقی کی ہے؟ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، خلائی میدان میں، دنیا کے بہترین ڈرونز بنا کے بتا دیا کہ ہم ہیں، زندہ قوم ہیں، کس کے؟ فقیہ کے سائے میں۔ ورنہ تو ہونا ہی چاہتے ہیں، مولویوں کی حکومت آ گئی تو سارے ایران میں مولوی ہوتے، ہر گلی میں ایک مدرسہ کھلوا دیتے، چل بھائی مولوی بن، چل بھائی مولوی بن، مولوی ہو دو، اور کیا ہوتا وہاں پہ؟ یہ فقیہ کی نظر ہوتی ہے کہ دونوں مراجع نے ایک ہی بات کی، آیت اللہ سیستانی ہو یا رہبر معظم، دونوں نے ایک ہی بات، بناؤ، جا پڑھاؤ اپنے بچوں کو، جدید تعلیم دو، ان کو سی ایس ایس افسر بناؤ، ان کو سول سروسز میں بھیجو۔ مطلب یہ میں تشریح کر رہا ہوں، انہوں نے سول سروسز کا لفظ نہیں، مطلب یہ کہ یہ فتویٰ دیا، جدید تعلیم دو، جاؤ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آئی ٹی میں بھیجو، وہ بناؤ۔ اور خود بھی بنا کے بتایا فقہا نے، انجینئرنگ یونیورسٹیاں، اسپتال کالج سے بنا کے بتا رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں نا۔ سمجھ میں آئے فقیہ کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ 2 انچ کی زبان کھول دو، ہاں جیسے تجھے سب پتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ فقیہ نہ ہوتا یہ کروڑوں لوگ جو جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار سب کو اپنے سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، زیارات پہ جا رہے ہیں۔ پہلے جاتے تھے تم لوگ؟ بتاؤ نا، 2001 سے پہلے کیا حال تھا؟ چند لوگ جاتے تھے نا، بس گنتی کے لوگ۔ اب کیا حال ہے؟ یہ کس نے راستے کھلوائے؟ کس نے داعش کو شکست دی؟ کس کے فتووں سے داعش آ رہی ہے؟ کون فقہا تھے جو نکلے میدان میں، اپنے بچوں کو بھی لے کر نکلے؟ کون تھے وہ علماء جنہوں نے جانے دی، جن کی تصویریں تم راستوں میں دیکھتے ہو، نجف سے کربلا تک امامے والوں کی، کالے اور سفید امامے کا؟ اتنا تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، جا سکتے تھے۔ جینا عذاب کیا ہوا تھا پہلے صدام نے، بعد میں داعش نے۔ یہ ہے فقیہ کی نظر کہ کھلوا دیے راستے، اب کوئی بند بھی نہیں کر سکتا، بے فکر رہو، قیامت تک کے لیے بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ ورنہ سامرا تباہ کر دیا تھا، سب تباہ کر دیا تھا، کتنی بار بتا چکا ہوں۔ کہاں تھے یہ سارے؟ کدھر تھے یہ سب جو فقہا کے خلاف زبانیں کھولتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کا کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پہ نظر رکھے، ظلم نہیں ہونے دے گا۔ فقیہ ذمہ داری ہے، کیونکہ نائب امام ہے، جب نائب امام ہے ظلم نہیں ہونے دے گا۔ پہچان اس کی یہ ہوگی کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ دنیا کے نقشے پہ دیکھ لو، اگر مظلوم نہیں سمجھ آتا، ظالم تو سمجھ آتا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا ظالم کون ہے؟ نظر آ رہا ہے نا ظالم کون کون ہے؟ تو دیکھو نا کہ اس ظلم کے خلاف آوازیں کون اٹھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلوات یہاں علی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جزاک اللہ۔ اب آئیے، تو من لا یعذر الفقیہ کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟
کیا فقہ آگے بڑھ رہی ہے نا؟ اب لوگوں نے سوال کیا آقا کہاں جائیں، ہم روز روز نہیں آ سکتے، تو آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، اب ساتھ لے کے جاؤ نسخہ۔ تو پھر آپ نے کتاب لکھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، من لا یحضرہ الفقیہ، وہ جس کے پاس فقیہ نہ ہو۔ اب یہ پہلی ترتیب آ رہی ہے، پہلی ترتیب توضیح المسائل دنیا کی پہلی آ رہی ہے، حالانکہ سارے مسائل پہلے تھے، نام بعد میں رکھا گیا نا، اس وقت توضیح المسائل نام نہیں تھا، ارتقائی چیزیں ہوتی ہیں، ارتقائی نام بعد میں، فقہ جعفری نام بعد میں آ گیا۔ نہیں، توضیح المسائل کب سے پوری امام لے کر آئے، فقہ جعفری کو پہلے تھی، چھٹے امام سے پہلے تھی، کیوں لے کر آئے؟ آپ باتیں کرتے ہو، کچھ چیزیں اصطلاحیں زمانے کے حساب سے ایجاد ہوتی ہیں، زمانہ جب آگے بڑھتا ہے اصطلاحات ایجاد ہوتی ہیں، اصطلاحات سامنے آتی چلی جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ فقیہ کی اصطلاحات فقہ سے آئی، فقیہ بن گیا بھائی، وہ اجتہاد کرنے والا مجتہد جامع شرائط اصطلاحات ہیں، ان میں کہے کا جھگڑا ہے، بس کتاب لکھی۔ پہلی ترتیب آتی کتاب طہارت، کتاب صلاۃ، کتاب صوم، کتاب زکوٰۃ، کتاب حج، وہ عرس تک، اطعمہ تک، شکار تک چلا جاتا ہے، اور آخر میں پہلی کتاب ہے یہ جس میں آخر میں فہرست دی گئی باقاعدہ۔ فہرست سے مراد فہرست بھی اور حوالے بھی، سارے روایات کے، ساری روایات کے حوالے اور فہرست۔ یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ توضیح المسائل، یعقوب کلینی نے ایک قدم آگے، دوسرا قدم بڑھایا، دوسرے فقیہ نے کس نے؟ یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے۔ اب شیخ صدوق کے بعد پھر کام آگے بڑھا، شیخ ابو جعفر طوسی میدان میں آ گئے۔ میں نے کل بتایا تھا نا، آج وہ ایک چیز رہ گئی تھی، کوئی وقت بہت نکل گیا تھا، یہ خبیث سے گزرا ہے شیخ سلطان طغرل بیگ سلجوقی۔ سلجوقیوں کی بھی کچھ عرصے حکومت رہی نا، قبضہ کیا تھا کچھ عرصے کے لیے، ترک حملہ آور ہوتے نے بغداد پہ قبضہ کیا تھا سلجوقیوں نے۔ تو اس طغرل بیگ نے تشیع کا بہت قتل عام کرایا تھا، پورا بغداد اس نے اجاڑ دیا تھا۔ اسی کے زمانے میں 447 ہجری میں پورا کرخ جلا دیا گیا تھا، جس میں ہماری لاکھوں کتابیں، اور وہ سب کتابیں چھپتی تھوڑی تھی بھائی، مخطوطات تھے، قلمی نسخے، ہزاروں کتابیں صرف سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی، ہزاروں کتابیں بتا چکا ہوں، شیخ ابو جعفر طوسی کی، شیخ مفید کا قدیم کتاب خانہ، مرتضیٰ علم الہدیٰ کا، سید شریف رضی کا، ہمارے درجنوں کتاب خانے جس میں لاکھوں کتابیں جلا دین بدبختو، قلمی نسخے، قلمی، ہاتھ سے لے کے چھپی ہوئی تھوڑی تھی کہ چلو یہاں چل گئی وہاں مل جائے گی، نہیں۔ اب کیا کیا تھا علماء نے، دیکھیے ایسے تھوڑی بچی فقہ جعفریہ، تشیع ایسے تھوڑی بچا۔ کیا کرتے تھے شیخ مفید کے زمانے سے، یہ رسم ہو گئی تھی کہ جتنے شاگرد ہیں نا بیٹھے ہوئے 30-35 سب کو لکھوا رہے ہیں، لکھو بھائی املا۔ اب یہ چھپ رہی ہے کتاب چھپ رہی ہے، ایک ساتھ 30 نسخے تیار ہو رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں 30 نسخے، تاکہ اگر ایک جگہ نہ رہے دوسری جگہ ہے، دوسری جگہ نہ رہے تیسری جگہ ہے۔ تو تشیع کو ایسے بچایا، کس نے بچایا؟ میں نے، تم نے بچایا، فقہا نے۔ ائمہ طاہرین کی روایات کو، احادیث کو، ان کے علم کو بچانے والا کون ہے؟ فقیہ۔ اس کو فکر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمانے بچاؤ، مختلف جگہوں پہ لے جاؤ، نسخے پھیلا دو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، وہ 30 آدمی جو لکھ رہے ہیں، کوئی املے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے نا بھائی، ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ہوئی ہوگی، کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ کو میں یہاں، میرے وہاں کچھ بچے لکھ رہے تھے، تو میں نے کہا باہر جا کے دیکھ لینا، ایک جیسا نہیں ہوگا، بعض نے میرا لفظ بس لفظ لکھا ہوگا، بعض نے میرا مطلب لکھا ہوگا، کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جلدی میں وہ لکھ لو، آگے نکل رہی ہے بات، جلدی سے وہ مطلب لکھ لو بس، ہے نا؟ فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ فرق کہ جب یہ نسخے پھیل گئے تو کہیں لفظ کا فرق ہوا، کہیں مطلب کا فرق ہو گیا، کہیں مفہوم کا فرق ہو گیا۔ اب فقیہ کا کام ہے ان میں سے اصل مطلب کو نکال، ہر آدمی نکال لے گا، آپ اور میں نکال لیں گے، نکال سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو یہی کہیں گے بھائی یہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، وہ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا ہم، اور کیا کہیں گے ہم؟ تو بھائی ایک ہی کتاب میں حدیث ہے، ایک کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ پرکھنا۔ یہ علم الحدیث کس کے پاس ہوگا؟ جو سیکھے گا، آپ سیکھ لو، جاؤ آپ لو جاؤ۔ علم حدیث کس کے پاس ہوگا؟ اس کی پہلی شرط علم رجال، جس نے رجال کو پرکھنا سیکھا ہوگا، کہ اس کے راوی کو تو دیکھو پہلے، راوی کون ہے، اس کے بھی اس نے کہاں سے لی، اس نے کہاں سے لی، اس نے پورا سلسلہ ہے، حدیث ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے پورا، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ ایسے تھوڑی کہ میں نے کہہ دیا ضعیف تو ہو گئی ضعیف، آپ نے کہہ دیا مستند تو ہو گئی مستند، ایسے کہتے مستند ضعیف ہو جائے گی؟ اس کے لیے علم ہے نا، اس علم کے اوپر پرکھا جائے گا۔ تو یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ فقیہ کا۔ ایسے نہیں دیتا فتویٰ کے، فقہا کی جو مرضی فتویٰ دیتا، جو مرضی فتویٰ نہیں دیتا، اس نے پوری زندگی ان علوم میں کم سے کم 45 علوم میں غرق کی ہوتی، جب جا کے نکالتا ہے ایک مسئلہ، اور پھر اس کے بعد بھی کہتا ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل کیا ہے۔ وہ کہیں بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا فتویٰ معصوم کا فتویٰ ہے،
کیونکہ اسے آپ کو مشکل سے نکالنا ہے، آپ کو جو آپ پھنسے ہوئے، کوئی بھی مسئلہ جس میں آپ پھنسے ہوئے آپ کا مشکل سے نکالنا اس فقی کا کام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ لیے من لا یعذر الفقی وہ جدید شکل میں آ گئی۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑی بات شیخ طوسی، اب وہ بتا رہا تھا ہاں تغرل بیگ اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا تھا پورا وقت، ہجری 447 مدرسے بنے ہوئے تھے، اجاڑ دیے۔ شیخ مفید کا مدرسہ مکتب تھا، اسی کو لے کر پھر آگے آپ کے شاگرد سید مرتضی علم الہدا وغیرہ لے کر آگے چلے تھے۔ شیخ جعفر طوسی اس کو مسند پہ بیٹھے ہوئے، تو مسند تک جلا دی گئی تھی، مسند کو نکال کے چوراہے پہ کتابوں سمیت سامان سمیت جلایا گیا تھا کرخ میں۔ شیخ مفید کی مسند کہلاتی تھی، اس مسند کو جلایا گیا جس بیٹھ کو درس دیتے تھے۔ ایسے پہنچ گیا تشیع یہاں تک، اتنی آسانی سے آ گیا تشیع۔ ان فقہا کی قربانیاں تو دیکھو بیچاروں کی، اور پھر ان کو فکر اپنی نہیں۔ ہجری 447 میں جب یہ بغداد تباہ کیا گیا۔ اچھا ایک اور تاریخی بات بتا دیں چیلنج کے ساتھ، تاریخ اسلام میں پہلا جو مدرسہ بنا ہے وہ تشیع کا بنا ہے، اور کسی کا نہیں بنا۔ سن بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ہجری 337 مدرسہ شیخ مفید کا باقاعدہ، جس کو مدرسہ کہتے ہیں باقاعدہ مدرسہ، ہجری 337۔ اور ہمارے برادران کی تاریخ بھی بتا دیں پہلے مدرسے کی چیلنج کے ساتھ، ہجری 449 مدرسہ نظامیہ بغداد، نظام الملک نے بنایا تھا، جو ان کا تھا بہت بڑا سربراہ حاکم بن کر آیا تھا، تو اس کا نام تھا نظامیہ۔ اور ہمارے پہلے مدرسے کا نام تھا مدرسہ عزدیہ، عین زواد دال یہ اور پھر تائی تانیث عزدیہ، کیونکہ عزد الدولہ دیلمی آل بوہ جب پاور میں آئی تھی نا، اختیار میں آئی تھی، تو کربلا میں اس نے بہت بڑا مدرسہ آستانہ حسینی میں بنایا تھا، اور پھر وہی پھر بغداد میں تاسیس ہوا۔ تو 100 سال کے بعد ہمارے دوسروں کے مدرسے بنے، یعنی ہم اتنے مضبوط تھے تمام بربادیوں کے باوجود کہ ہمارا مکتب پہلے بن چکا تھا۔ ہمارا یہ تاریخی آپ نے سن ریکارڈ کرا دی میں نے۔ ہجری 337 میں مدرسہ عزد الدولہ، اور ہجری 449 میں جامع نظامیہ پہلا بنا ہے، مدرسہ نظامیہ پہلا مدرسہ وہاں موجود۔ ہمارا پہلا مدرسہ 100 سال پہلے بنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 447 کے بعد ابو جعفر طوسی لٹنے کے بعد کل بتا چکا، نجف ہے بتا دیا۔ اب یہ نجف جو تھا وہ حوض علمیہ کی صورت میں آیا، اس پہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، بہت اس پہ بھی بربادیاں حملے سو، لیکن الحمدللہ وہ ایک بار جب بن گیا تو بن گیا۔ جیسے قوم بن گیا نا، زکریا ابن آدم آ کے بیٹھ گئے، احمد ابن اسحاق آ کے بیٹھ گئے، سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ چلتا رہا جناب۔ آیت اللہ حائری کا دور آ گیا، آیت اللہ اصفہانی کا دور آ گیا، آیت اللہ برجردی کا دور آ گیا۔ ایک رئیس حوض علمیہ، ایک زعیم حوض علمیہ ہوتا تھا اور آج بھی ہے۔ تو اگر یہ حوض علمیہ نہ ہوتے، ختم تھی ہماری کہانی۔ یہ حوض علمیہ جنہوں نے یہ مرکز ان کو آباد رکھا، پوری دنیا کی توجہ ادھر رکھی۔ کربلا اور مرکز کہاں بنایا؟ کو الگ جا کے بنایا نہیں، یا مولا کے قدموں میں، مولا علی کے قدموں میں، یا مولا حسین کے قدموں میں، یا مولا رضا کے قدموں میں، یا جناب معصوم قم کے قدموں میں۔ کیوں؟ زائرین کی ہدایت بھی ہوتی رہے، آتے رہو، زیارت بھی کرتے رہو، اور ہدایت بھی لے کے جاتے رہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو دیکھیے، بغیر سوچے سمجھے زبانیں کھول دینا بڑا آسان ہے بھائی۔ اگر اعتراض کرتا ہوا کون اچھا لگتا ہے بھائی؟ اتنا قد بھی تو بنا لو نا۔ کیا وہاں مراجع میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کیا؟ گالیاں دیتے ہیں کیا؟ فتاوی میں اختلاف نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، بڑے احترام سے اختلاف کرتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی بڑے احترام سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ آغا کا فیصلہ یہ، مگر میرا مسئلہ کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑے کی بات ہے، یا تو لان تان شروع سوشل میڈیا پہ، ملعون ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ دماغ خراب ہے، کو ہوش کے ناخن لو، انسان ہو کیا ہو تم لوگ بھائی؟ اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ قیامت ہو گئی۔ بڑے بڑے علماء مراجع میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے نہیں ہوتا، وہ کیا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کون سی عجیب بات؟ صرف معصوم پر تو کوئی تنقید نہیں کر سکتا، ہم بھی برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ معصوم کے علاوہ باقی سب کا، شیخ مفید کی میں نے مثال دے دی، ان سے اتنا بڑا استاد، استادوں کے استاد، ان پر تنقید ہوئی تو کیا ہوا ہوگی؟ معصوم تھوڑی ہے۔ یعقوب کلینی کی ساری روایتیں قبول نہیں کی گئیں، کیا ہوا؟ معصوم تھوڑی ہے۔ علامہ مجلسی کی ساری حدیثیں قابل قبول نہیں، میں نہیں، میری کیا اوقات، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، فقہا کی بات فقہا نہیں قبول کرتے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کو شیعہ نہیں مانتے، وہ ایک دوسرے کو جاہل کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملعون کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کیا تماشا ہے یہ کہ اگر کسی کی کوئی بات سے اختلاف ہو گیا تو بڑھ کچھ نہیں کر رہے، کسی کی شخصیت نہیں خراب ہو رہی، تمہاری اپنی جہالت آشکار ہو رہی۔
तुम अपनी जहालत का ऐलान कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखते हैं तो कभी कभी हमारा खून खोलता है। अपने लिए नहीं कह रहा मैं आपको, कम से कम किसी शख्सियत पर तनकीद करने के लिए इतना कद भी तो लाओ। समझ रहे मेरी बात? फिर तो अच्छे लगते हो। अभी कद तुम्हारा है नहीं, इतना बातें इतनी बड़ी बड़ी बैठ के मोबाइल हाथ में ना, मोबाइल यूं मुंह के सामने रखा और शुरू, कि अब तो चला ही जाएगा पूरी दुनिया में। ऐसे नहीं करते। इख्तिलाफ हमें भी है, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, हुआ करे, लेकिन क्या मतलब मैं भी वो खोल के वीडियो व्लॉग बना के, आजकल तो यही हो रहा है ना, व्लॉग बना लो उसको गालियां देना शुरू कर दो। ऐसे होता है कोई? अपनी ही शख्सियतों को अपने हाथों से डैमेज कर रहे हो, अपनी ही शख्सियत को तमाशा बनाना चाहते हो। क्या चाहते हो तुम लोग? शर्म नहीं है, हया नहीं आती? या फिर इतने बड़ा कद बना लो ना, फिर तनकीद करते भी अच्छे लोग होंगे, है ना। लेकिन तनकीद अलग है, तजलील अलग है। तनकीद को मना नहीं है, तजलील नहीं करो ना। तनकीद को, जैसे आपको हक है, अब मैं अगर आपको कहूं इतने बड़े उसको तुमने तनकीद की, आप भी तो तनकीद ही कर रहे हैं ना, तो फिर आपको भी गालियां दी जाएं, फिर क्या मतलब? शऊर नहीं है? अपना कोई बुग़्ज़ निकाल रहे हो, अपनी कोई हसद निकाल रहे हो, अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? उससे तो ऐसे ही लग रहा है, देख देख के तो ऐसे ही लग रहा है कोई दुश्मनी हो गई किसी शख्सियत के साथ। इख्तिलाफ करो, हमें भी है, इख्तिलाफ अपनी जगह होता है। मैंने कहा ना, तनकीद अलग है, तजलील, तनकीद का हक है, तजलील का हक, तजलील नहीं करो। आजकल तजलील में मजा आ रहा है, खुश होते हो मैंने ये कह दिया। अब गया सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में गया ऐसी तैसी, तुम्हें पता ही नहीं तुमने किया क्या। पहले भी कह चुका हूं, जितने लाख देख रहे उतने लाख तेरे गुना बढ़ रहा है। ऐसा बदनसीब है तू कि बैठे बैठे लाखों गुना कमा रहा है, लाखों। क्योंकि ये अच्छाई जाती है तो लाखों के पास जाएगी तो सवाब मिलेगा ना भाई, तो बुराई जाएगी लाखों के पास तो उसका सवाब भी तो तुम्हें मिलेगा ना। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब जल्दी जल्दी समेटते, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं अपने लिए बात ही नहीं कर रहा हूं, ये ना समझिएगा कि मैं अपने लिए, मुझे जो कहता रहा, मुझे कभी परवाह नहीं हुई, मैं निकल चुका हूं उस स्टेज वगैरह से, मैं बाहर आ चुका हूं, मुझे अब कोई परवाह नहीं होती, जो नहीं। मगर दिल दुखता है जब किसी शख्सियत पे खामखा में लगे रहे। जाहिल लोग, अपना इल्मी कदकाट तो देखो, तुम्हारी औकात क्या है। और अगर बात के तमीज से बात तो करो। वो मौला ने कहा ना, हर आदमी अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। तुम जबान खोलते हो, तुम्हारी औकात पता चल जाती कि तुम हो क्या। जबान तो देख, बात करने का कोई सलीका होता है, तरीका होता है या नहीं। और फिर दावेदार हो बहुत बड़े बड़े, तुम पता नहीं क्या क्या अलकाबात तुम लोगों के साथ लगे हुए। अल्लाह रहम करे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो कहीं हमारा तसलसल टूटा नहीं। बदतरीन हालात, बदतरीन माहौल में तशय्यो का राब्ता अपनी फिक्र से नहीं टूटा, अपने मकतब से नहीं टूटा, किसी भी जमाने से। तक़य्ये के जमाने में भी नहीं टूटा। शहीद अव्वल का जमाना तक़य्ये का जमाना है। शहीद अव्वल तो तक़य्ये में थे भाई। शहीद अव्वल तो खुद ऐसे दर्द देते थे कि किसी को पता नहीं चलेगा मैं कौन हूं। वो तो बाद में भेद खुलता था ना, राज खुलता था। जैसे शहीद सालिस का हुआ था, शहीद सालिस को तो काजी बना दिया था ना लाहौर का, काजी नूरुल्लाह शौस्तरी, ये नाम था ना, काजी नूरुल्लाह शौस्तरी, कई शहीद सालिस का। तो सबको हर एक के मुताबिक फतवा दे, यही शहीद सानी का था। वो तो बाद में क्या करना। तो जो तक़य्ये में भी अपनी फिक्र को ऐसे संभाल के रखा कि जो फतवा दे रहे हैं फिक़े जाफरी, जो फतवा दे रहे हैं फिक़े जाफरी, दूसरा समझ रहा है हमारी फिक़ा का है। क्योंकि सब ने ये इख्तियार लिया था कि भाई ये बता दो, हमें ये इख्तियार दे दे कि चारों में से किसी भी फिक़ा से दे दो। हाँ, उसने कहा फ़िक़ी, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, जिससे चाहो दे दो। अब जब कोई कहता था ये कहाँ से, उसका हम्बली, और देखता था हाँ भाई हम्बली है जाओ, हालांकि मसला बता रहे हैं फ़िक़े जाफरी का। तो ये कद भी तो देखो ना, उन लोगों बचा के रखा ना। तक़य्ये के ज़माने में भी फ़िक़े जाफरिया को, फ़िक़े इस्लामी को, जो असल फ़िक़े, उसको बचा के रखा। आज तक ये हौज़ा हाय इल्मिया उसका दिफा कर रहे हैं। अब समझ में आई बात, नतीजा। और आज की मजलिस खत्म, हमारी आज की यहाँ की मजालिस का सिलसिला भी खत्म। सुनिए असल मसला क्या है, प्रॉब्लम है क्या लोगों की। मैं आपको जड़ बता रहा हूँ कि असल मसला कहाँ है। सबसे बड़ी ज़र्ब साम्राज्य को किससे लगी इस सदी में? मरजइयत से ज़रबें लगी। मगर मैं सिर्फ 2 ज़रबें बताऊंगा आपको, ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो जाएं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। 2, एक, पूरी साम्राज्य ताकतों ने चाहा कि शहनशाह ईरान ठहर जाए, सब ने मिलकर, इसराइल, अमेरिका तो खैर थे ही सबसे बड़े बड़े, चाहा ना कि शाह ना जाए, चाहे कुछ हो जाए। लाखों आदमी मार दिया, भागना पड़ा ना उसे, आ गया ना इनकलाब। किसके हाथों आया? फकीह। किसके हाथों आया? फकीह।
تو کتنی بڑی ضرب لگی اسے 79 میں، فروری 79 میں. سامراج آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے، آج تک، کیونکہ اسے ایک انقلاب کی وجہ سے دنیا بھر میں تحریکیں اٹھ گئی، لوگوں کا خوف نکل گیا. اور کچھ نہیں ہے سامراج ہمراج، لڑیں گے ان سے، دیکھیں گے ان کو. سمجھ میں آئی؟ ایک ضرب لگی. مرجعیت کیا ہوتی؟ وہ حیران تھا کہ ایک مولوی میں اتنی طاقت ہے ان کی. اسے پتا نہیں تھا یہ والا مولوی نہیں ہے، یہ 40ویں دن والا ہے، یہ 39 دن والا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام یا حسین. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسٹیمیٹ غلط کیا. یہ بھی وہی ہوں گے وہ متوع والے، وہ جو ان کے حق میں فتوے دیا کرتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، کل بھی دیتے تھے، ہمیشہ دیتے ہیں. ملوکیت کے حق میں فتوے دیتے ہیں، بادشاہتوں کے حق میں فتوے دیتے ہیں. وہ سمجھا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا 40ویں دن والا ہے بھائی. وہ 39ویں دن والے تھے کہ اس کا غلام ہے جو 40ویں دن گیا تھا اور بغیر فتح کے واپس نہیں آیا تھا، ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ میں کہہ رہا ہوں. ایک وہ ضرب لگی. دوسری ضرب کب لگی؟ جب انہوں نے پورے عراق کو داعش کے حوالے کر دیا تھا نا. آگے تھے کربلا سے 24-25 کلومیٹر تو دور رہ گئے تھے باقوت ہے. اور وہ فلوجہ یہ سب گھیر لیا تھا کربلا کو. روزانہ دھماکے کربلا میں 2 لے لیجیے اب، 2, 3, 4 دھماکے ہوتے تھے. سامرا تباہ ہو چکا تھا، روزہ تباہ کر دیا تھا. یاد ہے نا؟ بھولا نہیں کرو، کبھی نہیں بھولا کرو ان ظلم و ستم کی داستانوں کو. ہم نے بھلایا نہیں، کربلا سے لے کر آج تک ایک ایک یزید کو یاد رکھا ہوا ہے. ہم نہیں بھولاتے، بھولنا نہیں کبھی. یہ زخم ہے کلیجے کے، یہ زخم ہے جنت البقیع کے زخم کو بھولنا مت. جب تک یہ زخم تازہ ہے تمہارا تشیع اندر سے، تمہارا شیعہ بیدار ہے. اور جہاں یہ زخم کم ہوئے شیعہ مر جائے گا. شیعہ کو مرنے مت دینا جو تمہارے اندر والا شیعہ ہے. ان زخموں کو تازہ رکھنا. کیوں؟ ابھی ان کا ایک ایک کا حساب باقی ہے، ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. یا آئے گا نا، ہمارا بھی تو سرور و سالار آئے گا نا. اسی کے آنے کی تیاری ہے، اسی کے آنے کا انتظار ہے. اطمینان رکھو. تو کیا کیا تھا انہی نے؟ چھوڑ دیا تھا داعش کو. حالانکہ نیٹو فورسز تھی نا. کہاں گئی تھی نیٹو فورسز؟ مرنے گئی تھی. خود نیٹو فورسز نے راستہ دیا تھا. بلکہ بیچ میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب گھر جاتی تھی داعش تو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے بھیجتے تھے، کہتے تھے وہ دھوکے سے ان کے پاس اسلحہ گر گیا. پوری لڑائی انہوں نے لڑائی تھی، ہم جانتے ہیں پوری لڑائی نیٹو فورسز. کیا ہوا جب بات یہاں تک آ گئی؟ اب کون آیا میدان میں؟ یہ باتیں بنانے والے آئے، یہ لمبی لمبی زبانیں کھولنے والے آئے. فقیہ میدان میں آیا آیت اللہ سیستانی. وہ میدان میں آیا بوڑھا، اس نے فتویٰ دیا نکلو گھروں سے، دفاع کرو، ختم کرو ان کو. پھر ماں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا جاؤ. اور ایسے فتویٰ نہیں دیا. جا کے دیکھ لو تصویریں جو لگی ہوئی ہیں نجف سے کربلا تک راستے میں کتنے امامے تمہیں نظر آئیں گے. سینکڑوں علماء ٹوٹ پڑے، نکل پڑے گھروں سے. سادات بھی اور غیر سادات. جب حوض علمیہ سے علماء گئے تو لوگوں کا جوش پھر کچھ اور تھا. سب نکل پڑی قوم. پھر کیا حشر کیا داعش کا؟ کیا حشر کیا؟ نہ زمین کے اندر چھپنے دیا، نہ ہوا میں رہنے دیا. ان کے نقش و نگار تک مٹا دیے وہاں پہ. ایسا مارا ہے، ایسا مارا. تو ضرب کس نے لگائی تھی؟ کس نے لگائی؟ فقیہ. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اصل بیماری کیا ہے، اصل پریشانی کیا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ قوم اپنے مرجع سے، اپنے فقیہ سے وابستہ رہے گی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. اس لیے کروڑوں اربوں ڈالر اور ہر قسم کی کرنسیاں خرچ کی جا رہی ہیں صرف ایک پروپیگنڈے پہ، مرجعیت کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، مرجعیت کے خلاف. کیوں؟ یہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اس سے علیحدہ کر دو ان کو. جیسے ہی اپنے مرکز سے الگ ہوں گے ان کو گھیرنا آسان، ان کو پکڑنا بھی آسان، ان کو مارنا بھی آسان. ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمت. میں یہ جڑ تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ آج کیوں یہ شور و غوغا ہے. یہ شور و غوغا ہی تو بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی ضرب لگائی ہے شیعہ مرجعیت نے ان کو. کتنی بڑی شکست نہیں، شکستیں دی ہیں شیعہ مرجعیت نے. اس کے زخم یہ چاٹ ہے، اس کے لیے سارا کام کریں. جب تک ان کا رشتہ ہے ہماری مصیبت رہے گی، ہم ان کو کبھی نہیں ہرا سکتے. بھاگ گئے تھے نا بغیر لڑے.
جب آگے سیستانی نے فتویٰ دیا تھا چلو سب کربلا پہنچو، ہے نا، نیٹو فورسز تھی کربلا میں، یاد ہے نا، بھولنا مت، پھر کہہ رہا ہوں کربلا میں لڑائی ہوئی تھی، روزے کے اندر گھسے ہوئے تھے نیٹو فورسز، اندر فائرنگ ہوئی، اندر مشین گنیں چلی ہیں، اندر لاشیں گری ہیں مومنین کی، نیٹو فورسز نے مارا تھا۔ اور جب لاکھوں کی تعداد میں مومنین بغیر اسلحہ، نہ بندوق، نہ راکٹ لانچر، نہ خود کش جیکٹ، دوڑے بس کربلا کی طرف، چلو آقا کا فتویٰ آ گیا، وہ لاکھوں کا سیلاب دیکھا، بھاگ گئی نیٹو فورسز، اسلحہ تھا ان کے پاس دنیا کا جدید ترین، بھاگ گئے کہ اس سمندر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یا سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عزیزو، ہم پاگل نہیں ہیں جو چیخ رہے ہیں آپ کے سامنے، اصل جڑ یہ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے انتشار کی وجہ، یہاں پہ مال لگایا جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں معلوم ہے یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، یہ کسی کی آمد کا پیش خیمہ ہے، سمجھ گئے نا؟ فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے، اور عروج پہ آ رہے ہیں نا، گلی گلی میں فتنہ ہے نا، ہمارے جوان صبح نکلتے ہیں عقیدہ کچھ، شام آتے ہیں عقیدہ کچھ، کیوں؟ دن بھر میں اتنی خرافات دماغ میں ڈال دیتے ہیں ان کے، ادھر گئے کوئی کچھ کہہ رہا، ادھر گئے کوئی کہہ رہا، یار کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، جو آسان راستہ ہے وہ پکڑ لو، آسان یہ، اس کے پیچھے چلو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ زمانہ آ گیا، نظریات کا بازار گرم ہے، گلی گلی کے الگ نظریات چل رہے ہیں، اور محلے محلے کے الگ نظریات، یہ بتا رہا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ تو ہم تو کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں معلوم کہ محبت یہاں پہنچے گی تو وہ آئے گا نا، جس کا انتظار کر رہی ہیں آنکھیں۔ کیسے نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ مظلوموں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اللہ؟ نہیں چھوڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ مظلوم کی مددگار کا طریقہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے نا، کبھی ابراہیم کو بھیجتا ہے، کبھی موسیٰ کو بھیجتا ہے، کبھی داؤد کو بھیجتا ہے، کبھی سلیمان کو بھیجتا ہے، کبھی محمد عربی کو بھیجتا ہے نا، تو پھر اب ایسے چھوڑ دے گا؟ کیوں قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ پریشان مت ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا، بیٹھا ہوا ہے نا پردے غیب میں، وہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی کیا منصوبہ بندی ہے ہمیں کیا معلوم؟ سامراج جانتا ہے اس کی منصوبہ بندی کو؟ نہیں جانتا نا، سامراج کو کیا معلوم کہ کہاں سے اٹیک ہوگا؟ اب وہ اپنے میزائلوں میں فخر کر رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے میزائل آئے گا، تمہیں پتہ ہے کہاں سے آئے گا تم پر؟ تمہیں بھی تو نہیں معلوم کہاں سے آئے گا، سمندر سے آئے گا، ہوا سے آئے گا، ہمالیہ سے آئے گا، بحر الکاہل سے آئے گا، بحر اوقیانوس سے آئے گا، یا خلیج فارس سے آئے گا، کہاں سے آئے گا تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں بھی نہیں پتہ۔ یاد رکھو، ہر فرعون را موسیٰ، یہ ظلم و ستم کی انتہا بتا رہی ہے کہ بس آنے والے، لیکن بات ہوئی کہ ذرا شدت تو پیدا کرو، عشق میں شدت تو پیدا کرو۔ استاد قمر جلالوی کو نامعلوم لوگ کس نظر سے پڑھتے ہیں، کس نظر سے سنتے ہیں، بظاہر ان کی غزل کا شعر ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غزل کا شعر نہیں ہے بھائی، اس میں تو پورا فلسفہ انتظار ہے۔ ایک شعر میں کہ کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ، کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ، تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے، تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے۔ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ جب دل سے پکارو گے تو آئے گا، بالکل آئے گا، وعدہ ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے، اس کا بھی وعدہ ہے۔ ہم تھوڑی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے نا، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، وہ بھی آپ کی طرح دعائیں کرتا ہے، معبود بس اب مجھے بھیج دے ان مظلوموں کی مدد کے لیے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے نا ہم بے یار و مددگار کھڑے ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں تو ہمارے خلاف ہیں، پھر سکون نازل ہوتا ہے، نہیں، بے یار و مددگار وہ ہیں جن کے ساتھ امام زمانہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو امام زمانہ ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے۔ ایسے ہی ہے، اور کربلا سب سے بڑی مثال ہے نا، بس دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے منزل پہ آ گیا۔ آپ کو یاد